كوثر سبحان الله فصل لربك وانحر سبحان إن شانئك هو الأبتر سبحان الله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم یا پروردی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ سال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے زمین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے حضور شاہ یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن میں دن ہے اور رات بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اشکل غلاتی من شقیت بھی رہیتہ، آپ نے فرمایا حکمرانوں میں سے بدترین حکمران وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا جو ہے وہ بدبخت ہو جائے۔ حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا جو ہے وہ بدبخت ہو جائے۔ پھر آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایک اعرابی نے کہا انت خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تو ایک ہی گل کر دیتی، حضور سے بھی کوئی نائب ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں انت خلیفۃ رسول اللہ نہیں، فرمایا انت خالفۃ رسول اللہ۔ فرمایا 1,24,000 انبیاء میں سے 1,24,000 صحابہ میں سے سب سے جو ادنا غلام ہے نا وہ میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا غلام۔ غزوہ احزاب اس کا قرآن میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ مشرکین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ 25,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا انہوں نے، اور صحابہ جو ہے تھے وہ 1500 صحابہ تھے۔ تو معاہدہ لکھا گیا، 2 قبیلے کے سردار آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے لشکر کو لے جاؤ یہاں سے، تو ہم تمہیں مدینے کا تیسرا حصے کی کھجور دیں گے تو تم اپنا لشکر واپس لے جاؤ۔ یہ معاہدہ لکھا گیا۔ اگلی بار اتنی دیر میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ
وہ جو ایک قبیلے کا سردار تھا وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے آتے ساتھ اس کو فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا او بندرا تو حضور کے سامنے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا. آج جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گستاخان رسول کے ساتھ نرم بات کی جائے. ہم آج کے ملا کی بات نہیں کر رہے, ہم آج کے کسی بندے کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں اسید بن حضیر کی جو صحابی رسول ہیں. وہ موقع لوگ کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں جی, یہ معاملات ہیں جی. حقیقت پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت حالات واقعی خراب تھے کہ وہاں سے 25,000 کا لشکر مشرکین مقابل میں لے کر آ گئے اور یہاں صحابہ 1500 تھے اور صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اس دن حضرت اسید بن حضیر کہہ سکتے تھے کہ حضور آج نرم بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جانے دیں, بالکل یہ آپ تیسرے حصے مدینے کی کھجور دیں اور معاہدہ کریں. صحابی نے کہا نہیں, حالات جتنے مرضی خراب ہوں لیکن حضور کی عزت کا معاملہ سب سے بالکل جداگانہ ہے. آپ کے سامنے وہ معاہدہ کرنے آیا ہوا تھا لیکن آپ نے فرمایا تم نے حضور کا ادب نہیں سیکھا, تو حضور کے سامنے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا. فرمایا او بندرا لوگ کہتے ہیں گستاخان رسول کے کہ وہ بھی انسان ہے. میں نے کہا صحابی رسول نے اس کو کہا او بندر کہ تو حضور کے سامنے ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے. فرمایا اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا حیا نہ ہوتا تو میں تیرا پیٹ جو ہے وہ پھاڑ دیتا. اس کو کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور بعد میں کسی صحابی نے ان پر فتویٰ بھی نہیں لگایا کہ یار معاہدہ ہو رہا اور آپ نے یہ بات کر دی. آج میں صرف آپ سے 2 بات کرنے ہیں. ایک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کائنات میں کسی سے بارے میں بات نہیں سنی, یہ کان بند کر کے رکھنے ہیں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا. اس نے کہا کہ اتشہدو انی رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمع ما اسمع. فرمایا میرے یہ کان بہرے ہیں, میں سن نہیں رہا جو تم بول رہے ہو. انہوں نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ اتشہد انی رسول اللہ, کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول؟ آپ نے فرمایا لا اسمع براک. فرمایا تیری بک بک میں نہیں سنتا. فرمایا تیرے سامنے حبیب بن زید بیٹھے, کوئی 14ویں سریدہ ملا نہیں بیٹھا, کوئی 14ویں سریدہ مسلم نہیں بیٹھے کہ اس کی بھی بات سن لے, اس کی بھی بات سن لے. آپ نے فرمایا میرے کان رکھ. اللہ, اس کو کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ پہرا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھنے سے جان چھٹ جاتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ گھر بیٹھے پہرے ہو جائیں گے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ختم نبوت پر پہرا دیا. اس مسلمہ کذاب نے آپ کا یہاں سے عضو کاٹا اور ایک ایک عضو کے ساتھ وہ آپ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ہمیشہ ہر جملے پہ اس کو یہی جواب دیتے تھے کہ یہ میرے کان بہرے ہیں اور تیری بک بک نہیں سنتے. جب وہ یہ پوچھتا تھا کہ رسول اللہ کے رسول ہیں تو آپ فرماتے ہاں اللہ کے رسول ہیں. اس نے ایک ایک عضو کاٹا, پھر یہاں تک کاٹا, پھر یہاں سے کاٹ کر یہاں تک لے کر آیا, پھر اس نے دایاں پاؤں کاٹا یہاں تک, پھر اس نے آپ کو آگ میں پھینک دیا. اتنے جسم کو بچے ہوئے کو آگ میں پھینک دیا. پھر بھی اس نے وہاں آگ میں جلتے ہوئے جسم میں آپ سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, ایک گل ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا لا اسمع براک. فرمایا تیری یہ بک بک میں نہیں سنتا, رسول اللہ ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا جی نے جو ختم نبوت پر پہرا دیا اور لوگوں نے بعد میں پھر بڑی بڑی باتیں بنائی کہ یہ بک گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے. بابا جی نے تو
چیلنج کیا تھا، مرتے دم تک چیلنج ہے، اور ابھی بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے دن تب تک بھی چیلنج ہے. کوئی 1 روپیہ بھی لے آئے کہ بابا جی نے غیروں سے لیا ہو، اس میں دم ہے، کوئی آڑیاں کچھ بھی لے آئے، جھوٹ بولتے ہو تم، یہ تمہارا پروپیگنڈا ہے. یہ دین والے حق بات کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ تمہیں بھی تکلیف ہے اور تمہارے یاروں کو بھی تکلیف ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس تکلیف میں اور اضافہ فرمائے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی عشق کی بازی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ووٹ بلدیات کے اندر ہو یا 2023 کے اندر ہو، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سی جماعت ہے جس نے رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت اور اسلام کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. آپ نے اس کو ووٹ ڈال دیا. آپ سوچتے دیکھیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اور اسلام کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ان کو آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے. دوسری بات، اور پرچی آپ نے کسی کو بھی ڈالنے سے پہلے ضرور سوچنا ہے کہ قبر میں رسول اللہ نے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضا، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ میں نے خوفناک منظر قبر کا دیکھا ہے. اس میں تفضیل ہے. حضور نے فرمایا سب سے خوفناک منظر میں نے قبر کا دیکھا ہے. تو آپ نے ایک دفعہ کسی دشمنان اسلام کو اور دشمنان ختم نبوت اور ناموس رسالت کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے ضمیر سے ضرور پوچھنا ہے. یہ تو زندگی چند دن کی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ جب فرشتے نے پوچھنا ہے کہ ماں كنت تقول فی ھذا الرجل، بتا بھائی ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہتا رہتا تھا. ادھر پھر حضور نے پوچھ لیا تو میرے دشمنوں کو ووٹ ڈالتا تھا، تو ان کے نعرے لگاتا تھا، تو پھر اس وقت کیا جواب ہوگا؟ پھر کل حشر میں جب زبانیں باہر آئی ہوں گی، جب حضور کے سامنے جاؤ گے کہ حضور فرمائیں گے اچھا حضور پانی دے دو، پیاس لگی تو حضور فرمائیں گے اچھا تو میرے دشمنوں کے نال جائیے. نہیں جی وہ بھی تو انسان ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قادیانیوں کے بارے میں کسی کے کروڑویں حصے میں بھی آ جائے نا کہ نہیں کہ یہ انسان ہے، نہیں لیکن یہ انسان یہ تو ہے نا، آخر وہ بھی تو ہے نا، یہ ہے، کسی کے کروڑویں حصے میں بھی گزر جائے نرم بات، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ بھی بندہ کافر ہوتا، کیونکہ وہ حضور کی ڈائریکٹ ختم نبوت کو وہ پڑھے ہیں. تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کافر ہیں، زندیق ہیں، بے باک ہیں، مرتد ہیں. ان کے بارے میں کروڑویں حصے میں بھی کس کے گزر جائے، اور میں اگر ابھی بات کر رہا ہوں کسی کے کروڑویں حصے میں بھی گزر جائے کہ حضرت صاحب بعد میں ہیں وہ بڑی سخت کار ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، سن لینی چاہیے. میں اگر تو اپنی ماں کے بارے سے نہیں سنتا تو رسول اللہ کے بارے سے نہیں سنتا. اپنی ذات جتنی بھی غیرت کو سننے والا نہیں تو کی تھی. سبحان اللہ. اتنے صحابہ نے اپنی جان مال سب کچھ حضور سے قربان کر کے پھر بھی کیا کہ حق نہیں ادا ہوا. امام تقی الدین سبکی نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ نہیں حضور کا حق ادا کر سکے پھر کائنات کے اندر کیڑا اور شخص جڑا حضور کا حق ادا کرے گا. صحابہ نے تو مسئلے بھی کرایا، اپنے پیو کی گردن بھی کٹ کے لے کے آئے، اپنے براد کی بھی گردن کٹی، سب کچھ حضور سے قربان کیا، لیکن پھر بھی کہا کہ حضور تہاڈا حق نہیں ادا ہو سکتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نے فرمایا اے صدیق خیال کریں کہ میری حقیقت میں رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. جب صدیق اکبر کو حضور نے فرما دیا تو کائنات میں آج کون سا بندہ ہے جو حضور کے بارے میں بات کرے، اور پھر حضور نے بات کی تو ہم کیسے نرم بات کر سکتے ہیں. عمیر بن وہب ترجمان نبی، ہم زبان نبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سنا کے پھر میں اپنی گفتگو اختتام کروں گا. مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، جو لوگ بابا جی کے بارے میں کہتے تھے کہ بابا جی یہ گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ بابا جی گالیاں نہیں نکالتے تھے، بس ایک روپے بڑھنا تھا اور لوگ اس میں آ گئے اور چل پڑے. لوگوں نے کبھی ان کی اتنی طویل حدیثیں بھی نہیں سنی، بس ایک بات ہے پوری امت کو گمراہ، بابا جی گالیاں نکالتے ہیں. میں کہا تو پڑھیا ہی نہیں دین، تو جنے کو بے کو پڑھے تو کس کسے کو بے کو دین سنیا ہے. تو جو جنے کو سنیں گے تو پتہ لگ جان گے کہ صحابہ نے حضور کی عزت کیڑی کیڑی گلاں کیتیاں. عمیر بن وہب آیا حضور دے نعوذ باللہ قتل کرن دے ارادے نال، آپ نو شہید کرن دے ارادے نال. وہ جب مسجد نبی دے باہر کھڑا سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے سن. آپ نے انہوں ویکھیا تے آپ تے بھام گیا کہ اے تے کس ہور ارادے نال آیا. آپ نے فرمایا اس کتے نو نپو.
اب کہا کیا آ جائے گا کہ ہولی بات کی عمر نے کیا کہا، ایک انسان کو کتا کہا، وہ بھی مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر، تو یہی بتایا کہ جب رسول اللہ کا دشمن آ جائے تو پھر اس کے ساتھ نرم نہیں بات، جتنی بڑی بات کی جائے گی رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، جتنی بڑی بات کی جائے حضرت اسید بن زید نے جب اس کو کہا نا کہ یا عین الحجر، وہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو رسول اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں فرمایا کہ یار تم نے اتنی سخت بات کیوں کی، بلکہ رسول اللہ کی خاموشی اس بات پر دلیل تھی کہ تم نے حق اور صحیح بات کیا اور میرے دشمنوں کے ساتھ اسی طرح ہی بات کی جائے گی۔ جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ کائنات میں اس کا مقام حضور کی بارگاہ میں بلند ہو، تو اس سے بڑی یہ بات ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور یاد رکھیے گا، بلدیات ہو یا 2023 ہو، ووٹ ڈالنے سے پہلے ضرور پوچھیے گا۔ اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہم تو صرف آپ کو بتانے آئے ہیں۔ یاد رکھیے قبر و حشر میں رسول اللہ نے کام آنا ہے، تو ووٹ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کو آپ نے دینا ہے۔ اگر ہمارے مقابل میں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا زیادہ کام کیا، یار اس شیطان نے تو ہمارے فرانس کا سفیر نار نکالنے پر 34 ہمارے شہید بندے کر دیا، کیا آپ اس کو ووٹ ڈالیں گے؟ اس کے دور میں تو سب سے زیادہ اسلام کے اوپر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں اس دور میں۔ انہوں نے چوری چھوڑی، وہ آسیہ ملونہ کو انہوں نے چھوڑا، اور کتنے انہوں نے مسجد میں انہوں نے ڈانس کروایا۔ جب بابا جی گئے تھے مسجد وزیر خان، مسجد تقدس کو بحال کرنے کے لیے، آپ خود سوچ کرنے کے لیے آپ خود سوچیں، امت اپنی راہ کو متعین کرے کہ آپ انہیں جانا، اب ووٹ بھی رسول اللہ کے نام پر ہوگا، بس اب نہ کوئی اور بلہ آئے گا، نہ تیر آئے گا، نہ شیر آئے گا، بس محمد عربی کا دین آئے گا۔ دوسری بات، میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، امیر المجاہدین کی زبانی، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے وہ نرم بات کی توقع رکھتے ہیں، یہ بالکل اپنے دماغ سے نکال دیں، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ ہم امیر المجاہدین جس طرح بولتے تھے، ہم اسی طرح ہی بولیں گے میدان میں، اور اسی طرح ہم اپنی گردنیں حضور کے نام پہ پیش کرتے رہیں گے۔ تم کہتے ہو کہ یہاں دل کی تماشے فلم چلیں گے، بالکل نہیں چلیں گے۔ یاد رکھنا، ہم نے گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں، تم چلا کے تو دیکھو ہم بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ تم ابھی ہم سے واقف نہیں ہوئے، ہم نے فرانس والے معاملے میں 34 شہداء دیے ہیں۔ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جو اس کے ہدایت کار ہیں، پروڈیوسر ہیں، وہ سب وہ چلانے والے اس بات کو نوٹ کریں کہ تم ادھر سے اعلان کرو گے جیسے ہم بھی میدان میں آ جائیں گے۔ کیا میدان میں آئیں گے؟ ہم حضور کے نام، حکم نبوت اور ناموس رسالت اور اسلام کے دفاع کے لیے ہر وقت میدان عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور حضور کا سچا عشق عطا فرمائے، حضور کا سچا ادب عطا فرمائے۔ ادب ہی سب سے کائنات میں بڑی چیز ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ کا جو ادب کیا، آج دیکھیں امت میں آج بھی ان کا نام ہے، اور جنہوں نے نہیں، جو منافق رہے، وہ پھر آج ان کا نام بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تمامی احباب لنگر کرتے جائیے گا، اور جو اہل خانہ نے اہتمام کیا ہے ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات یہ ہے، آج انہوں نے داڑھی مبارک رکھنے کا تہیہ کیا ہے، نیت کی ہے، اور اس کی باضابطہ دستار بندی کے لیے میں اکثر امیر المجاہدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے دستے مبارک سے ان کی دستار بندی کی جائے، مظفر صاحب تشریف لائیں۔ اور یہ عہد اور نیت ہر مسلمان پر لازم ہے۔